بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ تکویر اس کا پارٹ 4، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 7 سے پڑھنے چاہ رہے ہیں۔ چند آیات اس کی آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بالکل نئے سرے سے پڑھیں، یعنی نورانی قاعدے سے پڑھنا چاہتے ہیں، الف اور با سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ لفظ بلفظ آپ کو اسی چینل پر میسر ہوگا، تو آپ چینل پر آ کر پورا نورانی قاعدے کو لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو آن لائن پڑھیں تو الحمدللہ اس کی بھی سہولت موجود ہے۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور اس سہولت سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 7۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پہلے اس کے اندر لفظ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ، دیکھیں یہ واو ہے، آگے حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو۔ جیسے یہ دیکھیں ذال کے آگے الف ہے، تو جیسے ہی الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جاتی ہے پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ آگے ذال ہے، ایک زا ہوتا ہے ایک ذال ہوتا ہے، اس کے درمیان پڑھنے کے اندر فرق واضح رکھنا چاہیے۔ اگر یہ مکس ہو جائے تو لفظ کا معنی جو وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ذال اور زا یہ فرق ہے۔ اس کو ثا کی طرح، جس طرح سا ہم پڑھتے ہیں، ثا کی طرح بالکل نرم کر کے ذال کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو ہم ملائیں گے نون کے ساتھ۔ ذال کے آگے اگرچہ الف ہے اور الف ہے، آگے لام ہے، 3 حروف ہیں، لیکن تینوں حرف مسلسل خالی ہیں۔ خالی سے مراد ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، چاہے وہ الف ہوں یا کوئی اور حروف ہوں، خالی ہونے کی صورت میں ان کو نہیں پڑھا جائے گا، چاہے ایک حرف خالی ہو، چاہے 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں۔ مسلسل اگر حروف 4 تک بھی خالی آ جائیں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس وجہ سے ذال کو ہم ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی ملانے کی یہ ہے کہ نون مشدد ہے، شد والا، یہ شد کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے، پورے قرآن کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پہلی مرتبہ اس کو پچھلے حرف کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو عام الفاظ کے اندر ہم یوں سمجھا سکتے ہیں کہ مشدد حرف کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں۔ اصول نمبر 1 کہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ پہلے اصول کے مطابق ذال زبر نون، زن، نون کو پڑھ لیا ہم نے ایک دفعہ، پھر نون کے اوپر پیش ہے، نون پیش نو، وَإِذَا النُّ۔ دوسرا اصول مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں، وَإِذَا النُّ۔ تیسرا اصول جو صرف یہاں پر نون مشدد کے بارے میں ہے، ہر شد و لفظ کے بارے میں نہیں، خصوصاً نون اور میم مشدد کے بارے میں تقریباً یہ اصول پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جہاں بھی نون مشدد ہوگا وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس نون کی آواز کو یا اس لفظ کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک کے اندر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر نون کی آواز کو ہم ناک کے اندر لے کر جائیں گے، غنہ کریں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ، یہ غنہ ہوتا ہے، ناک کے اندر آواز لے کر جانا۔ فا کو آگے واو کے ساتھ ملائیں گے، وجہ اس کی ہے کہ واو ساکن ہے، یہ سکون اور جزم کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، اور وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے۔ تو فا کو واو کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا، وَإِذَا النُّفُوسُ۔ یہاں پر ایک اہم بات اور سمجھنے کی ہے، دیکھیں ہم نے زبر زیر پیش والے حروف پڑھے، ابھی کسی بھی حرف کو ہم نے لمبا نہیں کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے فا کو پڑھا تو یہاں پر ہم لمبا کر رہے ہیں اس کو۔
وَإِذَا النُّفُوسُ، وجہ کیا ہے؟ اگرچہ اصول یہی ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا، مجہول بھی نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں پر جو ہم واو کو لمبا، یہ فا کو لمبا کر رہے ہیں، یہ اس صورت میں لمبا نہیں کرتے زبر زیر پیش والے حرف کو جب اس کے آگے حروف مدہ میں سے الف، واو اور یا جو کہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ لیکن اگر زبر زیر پیش والے حرف کے بعد حروف مدہ میں سے الف، واو یا ان 3 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور ایسے حرف کو جس کے آگے وہ حروف ہوں گے حروف مدہ اس حرف کو لمبا کریں گے۔ اب یہاں پر جو فا کو لمبا کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے واو ہے اور یہ واو مدہ ہے۔ اگر پوری ڈیٹیل حروف مدہ کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ واو ساکن، اس کی تعریف، ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، پورے قرآن کے اندر، صرف یہیں پر نہیں، پورے قرآن کے اندر یہی اس کی ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے، واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، پچھلے حرف کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حرف جو بھی ہو، ضروری نہیں ہے، جو بھی حرف ہو اس کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر فا کے اوپر دیکھیں پیش ہے، تو اس وجہ سے ہم واو کو لمبا کریں گے، یہ واو مدہ کہلائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، زا کو واو کے ساتھ، ایک ہے زال ایک ہے زا، اس کے درمیان فرق، زوی، زا کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے جبکہ زال کو نرم کر کے پڑھتے ہیں سا کی طرح۔ اب یہاں پر زا ہے، اس کو سخت کر کے پڑھیں گے، زوی، زا کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو مشدد ہے، شد والے وہی 2 اصول جو پیچھے بتا چکا ہوں انہی کا خیال کرتے ہوئے آپ نے واو کو پڑھنا ہے اور سخت کر کے پڑھنا ہے۔ واو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا اور سخت کر کے پڑھا جائے گا، زوی زوی، تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جیم زبر تا جت، زوی جت، جیم کو تا کے ساتھ کیونکہ تا ساکن ہے۔ اب یہاں پر آیت پوری ہوگی ہے، وقف کرنا ہے، اصول کے مطابق آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر پہلے سے ہی ساکن ہے اس وجہ سے مزید اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آخری حرف ساکن نہ ہو، جیسے یہ تا ساکن ہے، اس طرح نہ ہو تو وقف کے لیے اگر لفظ کے اوپر زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یعنی یہ حرکات اگر آ جائیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے اور جو موجود زبر زیر پیش اس حرف کے اوپر نیچے ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں پر پہلے سے ہی یہ حرف ساکن ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے مزید اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اب پوری آیت ہماری ہو گئی ہے، اب اس کے اندر چند چیزیں دوبارہ ریویژن کرا دیتا ہوں۔ ایک تو ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے نون مشدد پر، فا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے، اور دوسری یہ کہ یہاں پر واو کو ہم نے سخت کر کے پڑھنا ہے کیونکہ شد ہے، اور آخر میں ہم نے وقف کرنا ہے۔ اب پوری آیت، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ آیت مبارکہ آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقے جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔